اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ قدر، سورہ قدر کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ قدر مدنیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مکیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 30 کلمے اور 112 حروف ہیں۔ قدر نام رکھنے کی وجہ، قدر کے بہت سے معنی ہیں، البتہ یہاں قدر سے عظمت و شرافت مراد ہے، اور چونکہ اس صورت میں لیلۃ القدر کی شان بیان کی گئی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قدر کہتے ہیں۔ سورہ قدر کے مضامین، اس صورت میں قرآن مجید نازل ہونے کے ابتدائی زمانے کے بارے میں بتایا گیا، اور جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر سلامتی والی ہے۔ سورہ علق کے ساتھ مناسبت، سورہ قدر کی اپنے سے ماں قبل سورت علق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ اپنے رب عز و جل کے نام سے قرآن پڑھیے جس نے پیدا کیا، اور اس صورت میں قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا کا زمانہ بتایا گیا کہ اسے عظمت و شرافت والی رات لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کے فضائل، شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ احادیث میں اس شب کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور اس رات میں کثرت سے استغفار کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟
ارشاد فرمایا کہ تم کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکثرت مانگوں گی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، یاد رہے کہ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، اور کثیر روایت سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور یہی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ شب قدر کو پوشیدہ رکھے جانے کی وجوہات، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر 1، جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، اسم اعظم کو اسما میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب اسما کی تعظیم کریں، اور نماز وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ تمام نمازوں کی پابندی کریں، توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوف کھاتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ نمبر 2، گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت کو بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہوتا، بس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ نمبر 3، گویا کہ ارشاد فرمایا میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ شرعی احکام کا پابند بندہ اس رات کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ نمبر 4، جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو وہ رمضان کی ہر رات میں اس امید پر اللہ عز و جل کی اطاعت میں کوشش کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو۔ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ ترجمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں سے شب قدر کے عظیم فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ شب قدر ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو شب قدر سے خالی ہوں، اور اس ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے راہ خدا عز و جل میں جہاد کیا۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ 1000 شَهْرٍ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ بزرگ چیزوں سے نسبت بڑی ہی مفید ہے کہ شب قدر کی یہ فضیلت قرآن کی نسبت سے ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کو ان بزرگوں سے منسوب ہو کر دائمی زندگی
کی عزت نصیب ہوئی، دوسرا یہ کہ تمام آسمانی کتابوں سے قرآن شریف افضل ہے کیونکہ تورات و انجیل کی تاریخ نزول کو یہ عظمت نہ ملی۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ترجمہ، اس رات میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ تنزل الملائكة والروح فيها، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے شب قدر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے حکم سے ہر اس کام کے لیے جو اللہ نے اس سال کے لیے مقرر فرمایا ہے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ سلام هي حتى مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے شب قدر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی والی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔